اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور وہ لوگ جو آپ کی بات نہیں مانتے، یا آپ کسی سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی ہر حاجت کو پورا کر لے، یا کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، یا کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے، یا بیوی اپنے شوہر کے لیے، یا ساس اپنی بہو کے لیے، یا بہو اپنی ساس کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف جائز حاجت کے لیے کرے، ناجائز حاجت کے لیے یہ عمل ہرگز نہ کرے، کیونکہ اگر اس کو ناجائز کام کے لیے کریں گے تو اس سے آپ کو الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ایسا عمل لے کر آئی ہوں جو بہت ہی خاص ہے۔ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو ہرگز اسکپ نہ کریں، ہم جیسا چاہیں ویسا ہی ہو جائے۔ ایسا ہونا تو ناممکن ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا ہی عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ میری ایک بہن ہے جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی، اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہتی ہے، میرے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، دونوں ہی بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے بعد بہت ہی جلد مجھے اس نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ میرے شوہر کو پہلے تو کم آمدنی تھی، لیکن بعد میں اچھے کام ملنے کی وجہ سے وہ دوسرے ملک چلے گئے اور وہاں سے بہت ہی بہتر رزق کمانے لگے، بہت اچھا پیسہ کماتے اور ہم تک پہنچاتے۔ میں نے بہت سے غریبوں کی بھی امداد کرنا شروع کر دی۔ میری ساس، جنہیں میں نے اپنی ماں کے بعد ماں کا درجہ دینا شروع کیا، لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ بیزار رہنے لگی۔ میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے دن بہ دن بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن میں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کوئی آزمائش جانی اور صبر کے گھونٹ پیتی رہی، لیکن اس کا جو برا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میرے شوہر کو بھی میرے خلاف بھڑکانے لگی کہ تم جو کماتے ہو وہ غریبوں وغیرہ میں خرچ کر دیتی ہے، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرتی ہے، اور تمہارا کوئی مال بھی سنبھال کر نہیں رکھتی۔ اس سے میرے شوہر بھی مجھ سے بیزار ہونے لگے اور وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے یہ تک کہہ دیا کہ تم اپنا سامان اٹھاؤ، تم نے میری ماں کو بہت زیادہ تنگ کر کے رکھا ہے، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں بہت روئی لیکن کچھ نہ کہہ سکی، اور اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بازو سے پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا، اور میں چپ چاپ اپنے دونوں بچوں کو لیے ماں کے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا کروں۔ آپ کے اس عمل سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، تو ہم نے انہیں یہ عمل بتایا تھا۔ اس عمل کی برکت سے صرف اور صرف 1 مہینہ انہوں نے یہ عمل کیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر ان کے شوہر نے انہیں خود کال کر کے کہا کہ واپس آ جاؤ، اور وہ بھی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنی ماں ساس کو سمجھایا، اور اسی طرح سے کہتی ہیں کہ دونوں پیار اور محبت سے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے لگے، اور میری ساس بھی میرے ساتھ بہت اچھی ہو گئی ہے۔ بے شک یہ بات درست ہے کہ ساس بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ہمیشہ یہ ایک جو عورت ساس بنتی ہے، اس سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ جب ایک بہو کو اپنے گھر لے کر آتی ہیں تو یہ سوچ کر لایا کریں کہ یہ 20 سال کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک عورت ہے، آپ جتنی 50 سال کی عورت نہیں ہے، اس لیے اس سے 20 سال کی ہی توقع رکھیں، اور انہیں اپنی بیٹیوں جیسا برتاؤ کریں۔ ان کے ساتھ بھی آپ ویسا سلوک کریں جیسا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اچھا رزلٹ ملے گا، آپ کا جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کون سا عمل کیا، طریقہ کار مکمل ذرا غور سے سن لیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی میرا بھائی یا بہن کہیں پر کوئی
انٹرویو دینے جا رہا ہے یا کوئی بھی جاب کا مسئلہ ہے یا کسی کو اپنی محبت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہر مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ہی آپ نے نیت کرنی ہے اس عمل کی کرنے کی، تو آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لینے ہیں اور ان دونوں رکعتوں کے بیچ میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اپنی دائیں ہاتھ کی سیدھی انگلیاں کھول لیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ہاتھ کا رخ اپنی جانب کر لیں۔ آپ کا رخ پنجہ بالکل اپنے ہاتھ کا رخ اپنی جانب کر لیں۔ جو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ہے وہاں پر پڑھیں کاف، وہاں پر پڑھیں کاف۔ دوسری انگلی پر پڑھیں ہاں، دوسری انگلی پر پڑھیں ہاں، تیسری انگلی پر پڑھیں یا، چوتھی انگلی پر پڑھیں صاد اور 5ویں انگلی پر پڑھیں دال، یعنی کہ کاف، ہا، یا، صاد، دال۔ اب بالکل مٹھی اپنی بند کر لیں، انگوٹھا اوپر ہونا چاہیے اور اسی طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اپنی مٹھی کو بند رکھنا ہے۔ اب آپ نے 11 مرتبہ بالکل اسی طرح سے کھولنا بند کرنا، کھولنا بند کرنا ہے۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ صاد پر آ کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو بند کرنا ہے۔ جب 11ویں مرتبہ آپ بند کر لیں تو اب آپ کے سامنے وہ شخص ہے تو آپ مٹھی کھول کر اس کی طرف پھونک مار دیں۔ اگر آپ کے سامنے وہ شخص نہیں ہے، اس کی تصویر ہے تو تصویر پر دم کر دیں، اور اگر آپ کے پاس تصویر بھی نہیں ہے تو آنکھیں بند کر کے اس شخص کا تصور کریں، اپنے ذہن میں لائیں اور آپ یہ عمل کریں۔ یہ 11 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ آپ کہیں پر کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں یا انٹرویو دیے ہوئے ہیں، امتحان دیا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر مجھے جاب مل جائے لیکن نہیں مل رہی، تو آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دیکھتے ہی دیکھتے وہ جاب آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ دوسری بھی ماں، بہنیں، بیٹیوں کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ حافظ۔